بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سفر کا مبارک معزز مہینہ اپنے اندر غیبی مدد، رحمتوں کے نزول، دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار انوال خزانے چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عظیم بابرکت مہینے میں دو خاص صدقے بے حد پسند ہیں، جنہیں اگر کوئی انسان سچی نیت، اخلاص، پورے دل سے اپنے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رزق کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہے، زندگی کے تمام مصیبتیں ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی سچا، ایمان افروز، عبرت انگیز واقعہ سنیں جو ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ دے اور ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بستی میں ایک نہایت صالح، متقی، پرہیزگار شخص رہتا تھا جس کا مالی ہاتھ وقت کے ساتھ بہت زیادہ تنگ ہو چکا تھا۔ کاروبار میں مسلسل نقصانات کی وجہ سے وہ قرض کے بھاری بوجھ تلے دب چکا تھا۔ بیماریاں اس کے گھر کا احاطہ کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، فاقہ کشی کے سائے لہرانے لگے۔ وہ ہر وقت اسی گہری فکر، شدید پریشانی میں رہتا، اس مصیبت کے دلدل سے کیسے نکلے۔ ایک رات جب وہ شدید ذہنی تناؤ، رنج، غم، شدید بے بسی کی حالت میں مصلی پر روتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہی سو گیا، اللہ رب العزت اس کی تڑپ کو قبول فرما کر اسے ایک نہایت عجیب، پر نور، ایمان افروز خواب دکھایا۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک وسیع عریض لقدق صحرے میں بالکل تنہا کھڑا ہے۔ آسمان سے ہولناک بھلایاں، کالی آندھیاں، طوفان، اگ کے دہکتے ہوئے انگارے اس کی طرف بڑھتی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیوانہ وار بھاگا، لیکن ہر طرف صرف تباہی اور بربادی کا منظر تھا۔ اچانک اس نے دیکھا اس کے چاروں طرف سفید چمکدار نورانی چٹانیں خود بخود زمین سے نکل کر ایک انتہائی مضبوط فلک بوس قلعہ بن گیا۔ اس نورانی چٹانوں پر سنہری حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا، آسمان سے اترنے والے تمام آفتیں، مصیبتیں اور بلائیاں اس قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے، لیکن وہ شخص اس قلعے کے اندر بالکل محفوظ، پرسکون کھڑا تھا۔ جب اس نے خوف، حیرت، تعجب کے عالم میں اس منظر کو دیکھا تو ایک غیبی، دل نشین آواز اسے سنائی دی جو اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، اے اللہ کے بندے، گھبراؤ مت اور نہ ہی مایوس ہو۔ یہ نورانی چٹانیں جو تمہاری تمام بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن چکی ہے۔ یہ تمہاری کوئی مادی طاقت یا دنیاوی اسباب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دو پوشیدہ باطنی صدقے ہیں جو تم نے سفر کے اس مبارک محترم مہینے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے دینے شروع کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان پوشیدہ جذبات، نیتوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر تمہاری حفاظت کے لیے یہ غیبی قلعہ تیار کر دیا ہے۔ جب وہ شخص صبح بیدار ہوا تو اس کا دل اس غیبی تسلی، روحانی سکون سے پوری طرح پر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ناظرین، ہم ہمیشہ ایک غلط فہمی پال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں صدقہ صرف مال، دولت، روپیہ، پیسہ، کپڑے یا کسی کو کھانا کھلانے کا نام ہے، لیکن یہ سوچ انتہائی ناقص، ادھوری ہے۔ اگر صدقہ صرف مادی مال دینے کا نام ہوتا تو دنیا کے غریب، مفلس، نادار لوگ کبھی اللہ کے اتنے مقرب نہ بن پاتے، اور نہ ہی وہ اس عظیم اجر کے حقدار ٹھہرتے جو اللہ کے ہاں مقرور ہے۔ سفر کا یہ عظیم مہینے ہمیں اسی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے، افضل، اعلیٰ صدقہ وہ ہیں جن کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی سونا چاندی کا بہانا پڑتا۔ یہاں اس گہرے نقطے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب ایک انسان دنیاوی مال سے محروم ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے
حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام صرف ظاہری اسباب مادی چیزوں پر نہیں رکھا، بلکہ اس کائنات کے پس پردہ ایک عظیم روحانی باطنی نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کے اخلاق، نیت، دل کے احوال سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم اپنے نفس کو اللہ کے رضا کے لیے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو گویا ہم کائنات کے سب سے بڑے خزانے کے مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ مادی صدقہ تو ایک وقت پر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو صدقہ اخلاق باطن سے نکلتا ہے اس کا اثر ابدی ہوتا ہے، اور وہ انسان کے نام اعمال میں مستقل نیکی کی صورت میں درج رہتا ہے۔ اس لیے سفر کے اس خاص مہینے میں، جو کہ تاریخ طور پر تفکر تدبیر کا مہینہ رہا ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندرونی وجود کو حسد، بغض، کینے سے پاک نہیں کرتا، تب تک اس کے ظاہری اعمال میں وہ خوشبو اثر پیدا نہیں ہو سکتی جو عرش الہی کو ہلا دے۔ یہی وہ باطنی صدقات ہیں جن کی بدولت انسان کے بگڑے ہوئے حالات سدھر جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس حوالے سے ایک اور نہایت حیرت انگیز سبق آموز اور دل کو چھونے والا تاریخی واقعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے، جو اس باطنی صدقے غیبی مدد کی سچائی پر مہر تصدیق ثابت کرتا ہے۔ روایت ہے، بغداد کے ایک خوشحال امیر تاجر کا ایک اکلوٹا بیٹا تھا جو اچانک ایک ایسی پر اسرار مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا اس دور کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بھی علاج کرنے سے قاصر رہے۔ دن بدن وہ نوجوان موت کے منہ میں جا رہا تھا اور اس کے بوڑھے والدین شدید ترین صدمے اور ناامیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے۔ جب تمام دنیاوی دوائیں، مال دولت کے انبار بھی کام نہ آئے تو اس تاجر نے سفر کے اس معزز مہینے میں اپنے گھر کے سارے ملازمین، بستی کے مسافروں، غریبوں کو جمع کیا، لیکن اس نے انہیں کوئی روپیہ پیسہ یا مادی مال دینے کے بجائے ایک عجیب منفرد عمل کیا۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے لوگوں، اگر زندگی میں مجھ سے کوئی سخت کلامی ہوئی ہو، اگر میرے کاروبار کی وجہ سے کسی کا دل دکھاوا ہو یا میں نے نادانی میں کسی کا حق مارا ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں بھی اپنے دل کو ہر اس شخص کے خلاف ہر قسم کے کینے، نفرت سے ہمیشہ کے لیے پاک کرتا ہوں جس نے میرے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی کی تھی۔ تاجر نے بستی کے ایک ایسے شخص کو بھی گلے سے لگایا جس نے ماضی میں اسے کاروبار میں بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اسے عدالت میں لے جانے کے بجائے اپنے رب کے رضا کے لیے اسی وقت معاف کر دیا۔ ایک ایسے باطنی صدقہ تھا جس میں نفس کی سب سے بڑی قربانی شامل تھی۔ اسی رات جب وہ تاجر اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہہ رہا تھا تو اچانک اس بیمار نوجوان کی بند آنکھیں کھل گئی، اس کے چہرے کے زردی غائب ہونے لگی اور وہ چند ہی دنوں میں بالکل بھلا چنگا ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم اور پوشیدہ صدقے کا زندہ ثبوت تھا جو تاجر نے اپنے دل کی صفائی معافی کی صورت میں پیش کیا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ بس ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے جب انسان اپنے باطن کو صاف کر کے اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے تو قدرت اس کے بدلے میں ناممکن کو بھی ممکن بدل دیتی ہے اور اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر مبعوث فرمائے گئے، جو کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، انہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دو ایسے باطنی اخلاقی صدقے کثرت سے پیش کیے جو نہ صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ رہتی دنیا تک امت کے لیے دنیاوی اخروی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہو، آپ کو دکھ سکھ میں بدل جائے، گھر میں رزق کی ریل پیل ہو، بیماریاں دور ہو، اولاد نیک صالح فرما بردار بنے، کاروبار میں غیر متوقع ترقی ہو، اور آخرت میں آپ کا دامن نیکیوں کے نور سے بھر جائے، تو ان دو صدقوں کو اپنے روزہ مرہ کی زندگی کا لازمی معمول بنا لیں۔ ان میں سے پہلا عظیم صدقہ یہ ہے، اپنے نفس کو قربانی دے کر دوسروں کو دل کی گہرائی سے معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔ سفر کا مہینہ دراصل دلوں کی صفائی، کینوں کی پاکیزگی، نفرتوں کی خاتمے کا مہینہ ہے۔ معاف کرنا محض ایک ظاہری اخلاقی رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفت غفور الرحیم کا یہ خوبصورت عکس ہے۔ جب آپ کسی کے سخت غلطی، ظلم، ستم، زیادتی پر بدلہ لینے کی پوری طاقت قدرت رکھنے کے باوجود صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اسے دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی نفسانی جذبات کا وہ عظیم صدقہ بن جاتا ہے جو عرش الہی پر قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت، حرمت، مرتبے کو دنیا آخرت دونوں جہانوں میں بے پناہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا دل ہلکا ہوتا ہے، چہرے پر ایمانی روحانی نور جھلکتا ہے۔ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون قلب نازل ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اس معافی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب ہم کسی انسان کی خطا کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری ان ان گنت خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا، کیونکہ انسان تو خود خطا کا پتلا ہے اور وہ ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت مغفرت کا محتاج رہتا ہے۔ لہٰذا جب وہ زمین والوں پر رحم کرتا ہے، ان کے قصواروں کو درگزر کرتا ہے، تو آسمان والا اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں، مال میں ایسی غیبی برکتیں پیدا کر دیتا ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، اور اس کے تمام دنیاوی معاملات خود بخود سلجھنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا طاقتور صدقہ یہ ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مشکل پریشانی میں صبر شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ صبر کرنا انسان کے باطن جذبات دل کا وہ عظیم صدقہ ہے جس کا اجر قرآن پاک کی واضح احکامات کے مطابق بے حساب لا امتناعی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت، شدید بیماری، ناگہانی مالی نقصان یا کوئی خاندانی سماجی پریشانی آتی ہے اور وہ اپنی زبان پر کوئی شکوہ یا شکایت لائے بغیر دل کو مایوسی کے اندھیرے سے بچا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، تو اس کا یہ خاموش صبر اس کے حق میں سب سے قیمتی صدقہ بن جاتا ہے، جو بلاؤں کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کا مطلب یہ نہیں انسان صرف مجبوری میں خاموش ہو جائے، بلکہ حقیقی صبر یہ ہے صدمے کے پہلے ہی لمحے میں انسان اپنے جذبات پر قابو پائے اور یقین رکھے اس کا رب اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھلائی ضرور چھپی ہوگی، اور یہی وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کا دل ہر قسم کے خوف ملال سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا پورا وجود اللہ کی رضا کے نور سے منور ہو جاتا ہے، جس کے بعد دنیا کی کوئی بھی پریشانی یا مصیبت اسے منتظر نہیں کر سکتی۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر استقامت کی ایسی لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے یتیموں کا صبر دیکھا، نوجوانوں میں غربت
افلاس کا صبر جھیلا۔ نبوت کے بعد اہل مکہ کے بدترین ظلم ستم کو برداشت کیا۔ طائف کے گلیوں میں جس میں اطہر سے خون بہنے لگے دردناک لمحات پر صبر کیا، یہاں تک کہ اپنے پیارے لخت جگر اولاد کی دنیا سے رخصتی پر بھی صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نازک موقع پر اپنے رب پر کامل توکل کیا اور امت کو یہ ابدی سبق دیا، صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچے جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں چبھنے والے کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے، دیوانہ کہتے، پتھر مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کے بجائے ہمیشہ ان کی ہدایت بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ یہی آپ کا وہ دوسرا عظیم صدقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ طائف کے میدان میں جب وہاں کے سرکش سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کے اور بچوں کو پتھر مارنے پر اکسایا تو حضور نے زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا فرمائے، اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ بے مثال صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے، تقدیر کے لکھنے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ پس ناظرین، سفر کے اس نورانی مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنے استطاعت کے مطابق غریبوں، یتیموں، مسکینوں، سفید پوش لوگوں کی مالی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیماریوں کی عیادت کریں، وہی اپنی باطنی اخلاق کو خوبصورت بنائیں اور صبر معافی کے ان دو پوشیدہ صدقوں کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کسی پریشان حال مسلمان کو دیکھ کر خلوص سے مسکرا دینا، کسی کے تلخ گفتگو کے جواب میں نرمی حکمت اختیار کرنا، کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی نیکی کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت کے اندھیروں میں نہ گزاریں، بلکہ توبہ استغفار ان عملی صدقات کے ساتھ اپنی آخرت کو سنواریں، تاکہ جب کل قیامت کے ہولناک دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ باطنی صدقات آپ کے حق میں گواہی دیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے وہ اس ماہ مبارک کے صدقے اور طفیل ہم تمام مسلمانوں کی تمام ظاہری باطنی پریشانیوں، دکھوں، رزق اور تنگیوں کو دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالیاں اور برکتیں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ سب بیان کرنا اور آپ کا پوری توجہ سے سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے التجا ہے وہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیشہ دین کی راہ پر ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ کے نسلوں کو نیک صالح دین کا خادم بنائے اور آپ کے گھر میں حقیقی خوشیوں کا گہوار بنا دے۔ یاد رکھے گا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سفر کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ان برکتوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔